السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 159 ہے۔ اس آیت کو ہم نے دو حصوں میں دو اسباق میں تقسیم کیا تھا۔ پچھلی آیت میں مختصر طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی جو حسب و نسب تھا، اس کی جو قوم تھی اس کے بارے میں، یا اس کا تعارف کہہ لیجئے، اس کا تذکرہ تھا۔ اور اب اس میں تھوڑی سی آگے ترجمہ اور تشریح کی جو ضرورت تھی، جو پچھلے سبق میں ہم نہیں کر سکے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بھیجا نوح کو اِلیٰ قوم، اس قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور اس نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، یہ تبلیغ کی، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم، میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن سخت عذاب سے، بڑے عذاب سے، یا بڑے دن کے عذاب سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن میں 27 بار ذکر آیا ہے، اور یہ بات وثوق سے تو نہیں کی جا سکتی، البتہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 2000 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز عراق، دجلہ و فرات کے درمیانی علاقہ تھا، اور اس زمین پر ہی روح انسانی موجود تھی، یعنی یہیں لوگ موجود تھے، یہی علاقہ پوری دنیا میں آباد تھا۔ حضرت آدم کے وفات کے بعد کافی عرصہ قوم راہ راست پر رہی۔ پھر ہوا یوں، جس کا تذکرہ بخاری شریف میں 4920 نمبر پہ ابن عباس کے حوالے سے روایت ہے کہ اس قوم میں 5 انتہائی نیک اور صالح لوگ تھے جو وقفے سے اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ تو لوگوں نے ان کی کمی محسوس کی، ان کی موجودگی میں وہ ان سے رہنمائی بھی لیتے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ہمیں اللہ کی عبادت میں لطف آتا ہے۔ جب ان کی کمی محسوس کی گئی تو شیطان نے کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان کی تصویریں یا مجسمے بنا کر اپنے پاس رکھ لو، یا ان عبادت خانوں میں رکھ لو، انہیں دیکھ کر تمہارا عبادت میں دل لگا رہے گا۔ اور بعد میں آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ان سے عقیدت اور عقیدت جو ہے وہ ان کی پرستش میں بدل گئی، اور لوگوں نے اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ان میں جو نام آتے ہیں جو نیک لوگ تھے اس قوم کے، ان میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کا نام آتا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ تقریباً 9 واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب حضرت آدم سے ملتا ہے۔ نوح بن لامک بن متوشرخ بن اخنوق بن برو بن مہلائیل بن کنین بن انوش بن شیت اور بن آدم، یعنی ان 9 واسطوں سے حضرت آدم تک آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے۔ تو لوگوں نے ان جو نیک لوگ تھے، ان کی جو تصویریں یا مجسمے بنا رکھے تھے، ان کے آگے جھکنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہاں سے پھر شرک کی ابتدا ہوئی، اور لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، اور شیطان نے اس میں اپنا پورا رول ادا کیا، کیونکہ وہ اللہ
کا بھی دشمن ہے اور انسان کا بھی دشمن ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اسی بات پر اپنی قوم کو اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی۔ تو اسی پر انہوں نے فرمایا، اے میری قوم کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ کی چھوڑ کر ان لوگوں کی پرستش شروع کر دی ہے تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ شرک کی جو ابتدا ہے اس طریقہ سے ہوئی، یعنی نیک لوگوں کو پہلے احترام دیا گیا، محبت دی گئی، عقیدت ان کے ساتھ ہوئی، اور عقیدت آہستہ آہستہ پرستش میں بدل گئی۔ تو آج ہمیں بھی اس بات کا سوچنا ہے، لحاظ رکھنا ہے کہ ہم جو ہمارے اکابرین ہیں، جو بزرگ ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، کیا ہم ان کی عقیدت میں اس مقام تک تو نہیں پہنچ رہے جہاں شرک کا خطرہ پیدا ہو جائے؟ ان کا ادب، احترام، محبت، عقیدت، یہ تو اسلام اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آہستہ آہستہ ہم بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ان کی عقیدت میں، جذبات میں آ کر اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی شریک ٹھہرانا شروع کر دیں، اور ہمیں اس بات کا علم بھی، احساس بھی نہ ہو۔ تو ہمیں اس بات پر بڑا غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے، کیونکہ یہ سب سے بڑی بیماری، ظلم و عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو، ہر مومن کو شرک سے بچائے، کہ شرک اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر انسان بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ فرماتے ہیں اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کو بھی سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔